دعائیں کیا ہیں؟ دراصل التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مانگے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس سے مانگنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اس سے جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی لاحق ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیے اور جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل دعائیں وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی۔ ہمیں سنت کے مطابق یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو عربی زبان میں زیادہ دعائیں نہیں آتی تو پھر اپنی زبان میں بھی اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اس سے مانگے، خوب مانگے، جی بھر کر دعائیں کریں، رو رو کر مانگے، بغیر کسی واسطے کے وسیلے کے مانگے، بغیر کسی واسطے کے۔ وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگو۔ یاد رہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دعائیں مانگے تو حضور قلب کے ساتھ مانگے۔ یوں تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ بندہ جب بھی اپنے رب کے حضور آئے وہ حی و قیوم ہے، مگر پھر بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہربانیوں کے دروازے مزید کھول دیے جاتے ہیں۔ ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، آمین۔ ہر نماز میں اس کو رکھ لیں، ہر نماز کے بعد جا نماز سے اٹھتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ پھر والدین کو راضی کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آدھی رات کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں دعائیں مانگنے سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ عربی کی دعائیں یاد کریں اور اس میں زیادہ دعائیں پڑھ کے پھر سلام پھیریں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ پھر جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ زمزم کا پانی پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑے مبارک ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی بطور خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں، مانگا کریں، دوسروں سے کہا کریں کہ وہ آپ کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اسی لیے جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو لوگ اپنی دعائیں لکھ کے دیتے ہیں۔ مشرکانہ طریقہ نہ کریں کہ اس کو مسجد نبی کے پلر کے ساتھ باندھ لیں یا فلاں، سمپل دعائیں جو عرفات کے میدان میں، وہاں دعائیں تو مانگنی ہے اور تو کچھ کرنا نہیں۔ کوئی ایسا اور کوئی عمل وہاں نہیں بتایا گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے، بازو اوپر کر کے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہر حاجی کو جو جا رہا ہے، ہر عمرے پہ جانے والے کو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ دعائیں لمبی کریں، ہمارے پاس دعاؤں کا وقت نہیں ہے۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے کوشش کریں کوئی ایسی نماز جیسے فجر کی جب سب سوئے ہوتے ہیں اس وقت آرام سے آپ بیٹھ کے دعا مانگیں، کیونکہ دعا تو روح ہے نا اس کی عبادت کی، مغز ہے۔
اور سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے۔ بس شرط یہ یاد رکھیے گا کہ آدمی لقمہ حلال کھائے اور حرام سے بچے، اور یہ تمام کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اپنے ہی در پر جھکنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ ہی اپنے بندوں کو آگے بڑھانے والے اور پیچھے کر دینے والے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور ہمارے گناہوں کو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی معاف کرنے والا ہے۔ بس آپ اپنے فضل اور رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بلا شبہ آپ ہی معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں دین پر جمے رہنے کی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہدایت عطا کریں، ہدایت کے راستے پہ چلائیں اور پختہ ارادے کی توفیق دیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی نعمتوں پر شکر گزاری عطا فرمائیے اور یہ کہ آپ کی عبادت ہم حسن اور خوبی کے ساتھ کریں۔ اے اللہ، ہم آپ سے سچ بولنے والی زبان اور گندے جذبات سے پاک دل کی درخواست کرتے ہیں۔ اے میرے رب و کریم رب، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے جس کا آپ کو علم ہے۔ اے میرے رب و کریم رب، ہم آپ سے ہر اس چیز کی درخواست کرتے ہیں جو آپ کے علم میں ہے۔ اے میرے رب و کریم رب، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جن سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتے ہیں جو ہمارے دل میں اس طرح رچ بس جائے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو کہ یہ آپ کی طرف سے مقدر تھی، اس لیے آئی، اور آپ ہی کی طرف سے جو چیز آئے گی ہماری بہتری کے لیے آئے گی۔ بس یہ مصیبت بھی ہماری تربیت کے لیے آئی، اور ہمارے لیے جتنا رزق آپ نے طے کر دیا اس پر ہمیں راضی اور مطمئن رہنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، آپ ہماری حفاظت فرمائیے اسلام کے ساتھ، جب ہم کھڑے ہوں، جب کہ ہم بیٹھے ہوں، اور نہ تو ہے اللہ، اور نہ آپ کسی دشمن کو ہم پہ ہنسنے کا موقع دیجیے گا اور نہ کسی حاسد کو۔ اے میرے رب و کریم رب، ہمیں وہ ایمان اور یقین عطا فرمائیے جس کے بعد ہم سے کفر و کفرانہ اعمال سرزد نہ ہو، اور اس رحمت سے ہم کنار کر کے جس کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں کی عزت و شرف ہمیں حاصل ہو، وہ رحمت ہمیں دیجیے۔ اے میرے رب، اے میرے غفور و رحیم رب، درگزر کا معاملہ کیجیے ہمارے ساتھ۔ اے اللہ، ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمارے پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری ان خطاؤں کو جو قصداً ارادے سے ہوئی یا جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے ہوئی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جہالت پہ پردہ ڈال دیجئے اور تمام معاملات میں جہاں بھی ہم حق سے ہٹ گئے ہوں ان سے درگزر فرما، اور ان تمام گناہوں سے جن سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم برس، جنون، جزام اور تمام برے امراض سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔